ناظرین آداب، خیر مقدم ہے آپ کا TAN نیوز چینل میں۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر۔ چین میں HMPV کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسپتالوں میں مریضوں کا رش بڑھ گیا ہے اور ان کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ اس صورتحال میں تلنگانہ کے محکمہ صحت بھی الرٹ ہو گئے ہیں۔ سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے غلط استعمال اور اس کے مضر اثرات کے پیش نظر مرکزی حکومت جلد ہی اس پر قابو پانے کے لیے نئے قوانین لا سکتی ہے۔ تلنگانہ کے ضلع یادگری بھونگیر کے یادگری گٹے منڈل میں واقع ایک فیکٹری میں آج صبح دھماکے کا واقعہ پیش آیا، جس نے علاقے میں سنسنی پھیلا دی۔ کل ہند صنعتی نمائش کے آغاز کے پیش نظر حیدرآباد کے پولیس کمشنر CV آنند نے جمعے کو اعلان کیا کہ نمائش گراؤنڈ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں روزانہ شام 4 بجے سے رات 12 بجے تک ٹریفک پابندیاں نافذ کی جائے گی۔ یہ پابندیاں 15 فروری تک برقرار رہے گی۔ پولیس کمشنر نے نمائش دیکھنے کے لیے آنے والوں کو مشورہ دیا کہ وہ RTC بسوں اور میٹرو ریل خدمات کا استعمال کریں، جو ہفتے کے دن رات 11:30 تک اور اختتام ہفتہ اور تعطیلات پر رات 12 بجے تک دستیاب ہوں گی۔ سیاحوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ سڑک پار کرتے وقت محتاط رہے، کیونکہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ان پابندیوں پر عمل کریں اور پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔ چین میں HMPV کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسپتالوں میں مریضوں کا رش بڑھ گیا ہے اور ان کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ اس صورتحال میں تلنگانہ کے محکمہ صحت بھی الرٹ ہو گئے ہیں۔ محکمے نے فلو جیسی علامات والے افراد کو ماسک پہننے کی تجویز دی ہے۔ اب تک تلنگانہ میں HMPV وائرس کے کوئی کیسز رپورٹ نہیں ہوئے ہیں، لیکن نزلہ، کھانسی اور دیگر علامات والے افراد کو عوامی مقامات سے دور رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ کرونا وبا کے بعد چین میں HMPV کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ خاص طور پر چین کے شمالی 14 صوبوں میں وائرس کی زیادہ پھیلاؤ دیکھنے کو ملی ہے۔ اس صورتحال میں یہ خدشات ظاہر ہو رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے بعد صحت کے نئے بحران کا آغاز ہو رہا ہے۔ HMPV کو پہلی بار 2001 میں شناخت کیا گیا تھا اور 2011 سے 12 میں امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں اس وائرس کے کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ اس وائرس سے متاثرہ افراد میں عام طور پر کھانسی، بخار، نزلہ، سانس لینے میں مشکل اور دیگر علامات پائی جاتی ہے۔ جن افراد میں وائرس کی شدت زیادہ ہوتی ہے، ان میں برانکائٹس اور نیمونیا جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ قومی صحت ادارے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر اتل گوئل نے کہا کہ اس وائرس پر فوری طور پر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ وائرس ابھی تک ہندوستان میں نہیں آیا ہے، تاہم عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ وائرس عام طور پر نزلہ زکام پیدا کرنے والے سانس کے وائرس کی طرح ہوتا ہے۔ یہ وائرس بچوں اور بزرگوں میں فلو جیسے علامات پیدا کر سکتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں سانس کی بیماریوں کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے جب بھی کھانسی یا نزلے کی علامت ہو، عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے تاکہ انفیکشن مزید نہ پھیلے۔ ڈاکٹر گوئل نے یہ بھی کہا کہ اس وائرس کے بارے میں فی الحال کوئی فوری تشویش کی بات نہیں ہے اور اسپتالوں اور ایمرجنسی طبی ساز و سامان کو تیار کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے غلط استعمال اور اس کے مضر اثرات کے پیش نظر مرکزی حکومت جلد ہی اس پر قابو پانے کے لیے نئے قوانین لا سکتی ہے۔ ان قوانین کے تحت 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ کھولنے کے لیے اپنے والدین کی اجازت لینا لازمی ہوگا۔ یہ اصول ڈیٹا کے تحفظ کے نئے مسودے میں شامل ہے، جس کے مطابق کمپنیاں بچوں کا ڈیٹا والدین کی رضامندی کے بغیر استعمال یا ذخیرہ نہیں کر سکے گی۔ مرکز نے جمعے کو ان قوانین کا مسودہ جاری کیا اور عوام سے اعتراضات اور تجاویز بھیجنے کی درخواست کی ہے۔ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے ایک نوٹیفیکیشن میں کہا کہ لوگوں کی رائے mygov.in پر پیش کی جا سکتی ہے۔ ان قوانین کے مسودے پر 18 فروری کے بعد غور کیا جائے گا اور اس پہ ممکنہ تبدیلیاں بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ اقدام بچوں کی آن لائن حفاظت کے لیے ایک اہم قدم قرار دیا گیا ہے۔ مرکزی حکومت کے مسودے کے مطابق ڈیٹا کے لیے ذمہ دار کمپنیوں کو یہ جانچنا ہوگا کہ بچے کا سرپرست ہونے کا دعویٰ کرنے والا شخص بالغ ہے اور اگر کسی قانون کی تعمیل ضروری ہو تو اس کی شناخت کی جا سکے۔ ڈیٹا کمپنیاں صارفین کا ڈیٹا صرف اس وقت تک محفوظ رکھ سکیں گی جب تک کہ ان کے پاس اس کی منظوری ہو اور بعد میں انہیں یہ ڈیٹا حذف کرنا ہوگا۔ ای کامرس، سوشل میڈیا اور گیمنگ پلیٹ فارمز کو ان کمپنیوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے جنہیں ڈیٹا کے تحفظ کے ان اصولوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ صارفین کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ
پوچھ سکیں کہ ان کا ڈیٹا کیوں اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ مزید یہ کہ ڈیٹا کی خلاف ورزی کی صورت میں کمپنیوں پر 250 کروڑ روپے تک کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ قوانین کے مطابق کمپنیاں لوگوں کا ذاتی ڈیٹا ہندوستان سے باہر منتقل نہیں کر سکے گی، سوائے ان چند معاملات کے جہاں قانونی اجازت موجود ہو۔ ڈیٹا پروسیسنگ کے تمام زمرے عوامی طور پر ظاہر کیے جائیں گے اور پروسیسنگ کا مقصد واضح طور پر بیان کرنا ہوگا۔ یہ قوانین ڈیجیٹل پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ 2023 کا حصہ ہے، جسے گزشتہ سال پارلیمنٹ نے منظور کیا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ قوانین ڈیجیٹل دنیا میں پرائیویسی کے تحفظ اور صارفین کی حفاظت کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوں گے۔ تلنگانہ کے ضلع یادگری بھونگیر کے یادگری گٹے منڈل میں واقع ایک فیکٹری میں آج صبح دھماکے کا واقعہ پیش آیا، جس نے علاقے میں سنسنی پھیلا دی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ دھماکہ پیدا کنڈرکور کے پریمیئر ایکسپلوزیو انڈسٹری میں ہوا۔ اس خوفناک دھماکے میں 8 مزدور شدید طور پر زخمی ہو گئے، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی گئی تھی اور 1 کی موت ہو گئی۔ دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس کی آواز سن کر وہاں کام کرنے والے مزدور اپنی جان بچانے کے لیے دوڑتے ہوئے باہر نکل گئے۔ یہ منظر کافی خوفناک تھا اور مزدوروں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ تاحال دھماکہ کیسے ہوا، اس کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی۔ مقامی پولیس نے فوری طور پر جائے حادثے پر پہنچ کر معائنہ شروع کر دیا اور دھماکے کی تفصیلی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق 2 مزدوروں کی حالت انتہائی نازک ہے اور انہیں بہتر طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق اب سے کچھ ہی دیر قبل ایک مزدور کی موت ہو گئی۔ اس کی شناخت کنکیا کے طور پر ہوئی ہے۔ اس دھماکے کے بعد علاقے میں خوف و دہشت کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ مقامی افراد اور فیکٹری کے دوسرے مزدور اس حادثے کے بارے میں شدید فکر مند ہیں اور حفاظتی اقدامات کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال آپ کے لیے، آپ کے اپنوں کے لیے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے۔ جی ہاں، ویڈنگ شرارہ، کھڑا دوپٹہ، غرارہ، پرچی شرارہ، پلازو، گاؤن، لانگ فراک، سلک ساڑیز، سوٹس اینڈ فینسی ساڑیز، پاکستانی سوٹس، ریڈی میڈ سوٹس، اسٹیچنگ فیسلٹیز کے ساتھ۔ ارے بھائی، موقع چاہے شادی بیاہ کا ہو یا پھر عید و تہوار کا، آپ کا اپنا یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال اب نیو لوکیشن پر، نامپلی بازار گھاٹ روڈ، حیدرآباد۔ موبائل 9493150786۔